الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارے عربی لینگویج کورس کی پہلی کلاس ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے عربی لینگویج کورس کے حوالے سے پوسٹ دیکھی ہوگی۔ اس کے اندر ہم نے چند ایک چیزیں تحریر کی تھیں کہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم کن کن امور پر تبادلہ خیال کریں گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہم نے اس کورس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو چیزیں ہم آنے والے دنوں کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ، ان میں سے جو پہلا آج کا دن ہے اس میں آج ہم عربی لینگویج کے حوالے سے سیکھیں گے کہ ہم عربی زبان کے اندر کیسے مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے ہمارے ویورز کا، ہمارے طلباء کا، ہمارے عربی لینگویج سیکھنے والے اسلامی بھائیوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو ہر کسی کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، میں یوں سمجھ لیں کہ فرضی سوالات کروں گا اور اسی کے فرضی جوابات دوں گا، اور سامنے والے دیکھنے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ہمارے ویورز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ پہلا تو چلو میں ایک انفرادی طور پر اپنی طرف سے اگر سوال کروں، لماذا نتعلم اللغة العربیہ، ہم عربی زبان کیوں سیکھیں؟ ہمیں عربی زبان کی اہمیت اور افادیت کا یقیناً پتہ ہوگا، لیکن بعض اوقات ہمیں کوئی اس کا اسکوپ نہیں مل رہا ہوتا، اس کی اپارچونٹی فیوچر میں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم فیوچر میں اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہم پہلا سوال اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، لماذا نتعلم اللغة العربیہ، لغت العربیہ، ہم عربی زبان کیوں سیکھیں، تو اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نحن نتعلم اللغة العربیہ لعدید من المقاصد، منها اولا نتعلم اللغة العربیہ لأنها لغة القرآن وهي رسالة من ربنا عز وجل ارسلت وانزلت الى کافۃ الناس، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مادری زبان جس کو ہم کہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو پیاری پیاری میٹھی زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اور اسی زبان کے اندر قرآن کریم فرقان مجید جو ہے نازل ہوا، اور اسی کے ذریعے سے ہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے تبلیغ اسلام ہوا اور دین کی تعلیم کو پھیلایا گیا۔ تو عربی زبان کو سیکھنے سے ہمیں بنیادی جو عربی کے مسائل ہیں ان کو سیکھنے میں، سمجھنے میں یہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم مدد لے کر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک اچھی اچھی نیتیں کی جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان ہے، ہمیں اس وجہ سے سیکھنا چاہیے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے محبت کرو۔ اب عرب سے محبت کرنے کی جو بنیادی وجہ بیان کی گئی ہے وہ عربی زبان کو یوں سمجھنے کے رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم عربی میں ہے، لغت القرآن جو ہے ہم اس کو عربی کو کہتے ہیں، اور قرآن احب العرب لثلاث انی عربی، اس میں سب سے جو پہلا بنیادی نقطہ بیان کیا کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن مجید عربی میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جو جنتیوں کی پیاری پیاری زبان ہوگی وہ بھی عربی زبان ہوگی۔ ان معنوں میں عربی زبان کو اس وجہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے سیکھنے سے ہم ان مقاصد پر، ان نیتوں پر بھی عمل کر پائیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی، ان معنوں میں بھی عمل ہو جائے گا کہ جب ہم عربی سیکھ لیں گے تو قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمیں یہ چیزیں معاون ثابت ہوں گی، تو اس وجہ سے بھی ہم عربی زبان کو سیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی، جو حدیث مبارکہ ہم تک پہنچتی ہیں، قرآن مجید ہم تک پہنچتا ہے، اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں یوں فائدہ حاصل ہوگا کہ جیسے عربی زبان میں ہی ہمیں سب کچھ دیا گیا، اگرچہ اب اس وقت ہمارے پاس اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، دیگر زبانوں کے اندر بھی قرآن و حدیث کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ اگر ہم عربی سے نابلد ہوں گے تو جو چیز ہمیں پہنچے گی ہم اس میں کچھ سوچ و بچار نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے، ہمیں جو ملے گا ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یہ اچھی چیز بھی ہے کہ قرآن و حدیث کو بغیر کسی تردد کے
لے لینا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت سینس اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو نکات، جو مدنی پھول دیے گئے ہیں، اس کو عربی زبان میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے سنی صحیح العقیدہ علماء کرام بزرگان دین نے اردو ترجمے کیے یا انگلش ترجمے کیے یا کسی اور زبان میں بھی ترجمے کیے، اس کو کمپیئر کر کے اپنی عربی کو امپروو بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت آتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو سیکھنے سکھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اگر ہم ڈائریکٹ، بعض اوقات یہ فتنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو اب ڈائریکٹ سمجھیں، تو ڈائریکٹ تو سمجھنا اس دور میں یوں بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہوتی، کہ ہمارے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو بغیر کسی کی معاونت اور مدد کے سیکھیں۔ لیکن عربی زبان سیکھ کر آپ کچھ نہ کچھ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، معاونت حاصل کر سکتے ہیں، استعانت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ان معنوں میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ اور اس میں جو دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ جب قرآن عربی زبان ہم سیکھ لیتے ہیں تو جب ہم قرآن و حدیث کو سن رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کو بغیر ترجمے کی محتاجی کے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہ کئی چیزیں ہمیں سنی ہوئی ہوتی ہیں اردو کے اندر، تو ہم اس کی جیسی عربی سنتے ہیں تو فی الفور ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آ جانا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری ویکیبلری مفردات ہمارے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں براہ راست عربی سن کر اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ کی قرأت کرتے ہیں، بالخصوص نماز میں جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو سمجھنے میں ایک زیادہ سرور ملتا ہے۔ بندہ جب قرآن کریم کی آیت کو سمجھتا نہیں ہے، بغیر سمجھنے کے وہ تلاوت کو سن رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی رقت اور سوز اس پر طاری نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، اور جب خوشی کی باتیں ہوتی ہیں تو بندے کے اندر ایک خوشی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب کوئی آیات عذاب جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس پر بندے پر رنجیدگی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اپنی کیفیات کے اندر بہتری لانے کے لیے، قرب خداوندی کے لیے بھی عربی تکلم کا سیکھنا ان معنوں میں مفید ہو سکتا ہے۔ اب پہلا تو سوال یہ ہو گیا کہ لماذا نتعلم اللغة العربیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، آپ فیلڈ کے اندر ہیں، گراؤنڈ پر ہیں، کہ آپ کو عربی زبان کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت محسوس کرتے ہوں گے۔ دوسرا سوال ہمارا ہوتا ہے کہ هل يمكنك ان تتعلم اللغة العربیہ دون بیئتها، کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ بغیر ماحول کے عربی سیکھ لیں؟ ہم چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر چونکہ ایک مادری زبان بھی ہماری عربی نہیں ہے، ہماری قومی زبان بھی عربی نہیں ہے، سیکنڈ لینگویج کے طور پر بھی عربی نہیں بولی جاتی، تھرڈ لینگویج کے طور پر بھی عربی نہیں بولی جاتی، تو یوں جو ہے وہ ہمارے پاس ان معنوں میں ایک ماحول میسر نہیں ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر، ایک ماحول کے اندر رہ کر ہم عربی زبان کو سیکھیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس انداز کے ماحول میں رہ کر بھی ہم عربی سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل آپ اس ماحول کے اندر رہ کر بھی عربی زبان بہت ہی اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بھی الحمدللہ عربی زبان اسی وطن عزیز پاکستان میں ہی سیکھی ہے، اور الحمدللہ یہاں پر سیکھنا بہت ہی آسان ہے، قدر آسان ہے ہمارے طلباء کرام کے لیے، ہمارے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کے جو جامعات المدینہ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو عربی گرامر وغیرہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، جو طلباء سے رابطے میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے کہ ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک پچ ہے موجود ہے، وہاں پر اچھے طریقے سے وہ عربی بول چال کر سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ جو مارکیٹ کا بندہ ہے، جس کے پاس قریب تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو عربی جاننے والا ہو یا عربی گرامر کے متعلق کچھ جانتا ہو، تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ان معنوں میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ لیکن جو ہمارے طلباء ہیں جو فیلڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ معاملات دیکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے بمقابل اس کے کہ جو مارکیٹ کا بندہ ہے۔ تو یوں ہمارے طلباء آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، گھر میں اگر ماحول بنانا چاہیں تو گھر میں بھی بھائی بہن پڑھتے ہوتے ہیں، تو ان معنوں میں ان کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہے، بولنے کا ایک موقع ہے، ایک پچ موجود ہے ان کے پاس۔ تو اب ہم بغیر ماحول کے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کا یہی عذر ہوتا ہے کہ ماحول نہیں، ہم کیسے سیکھیں؟ بغیر ماحول کے سیکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ دیکھیں ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ماحول ایک کوئی برتن ہو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس برتن کو آپ استعمال کریں، آپ کو ایک ماحول مل جائے گا، آپ اچھے طریقے سے عربی سیکھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ماحول بنانے سے بنتا ہے، ماحول کریٹ کرنے سے کریٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ 4 دوست اگر ذہن رکھتے ہیں، آپ 2 دوست ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، جب آپ لوگوں کا ذہن بن جائے گا تو آپ لوگوں کو اپنے اوپر یہ تھوڑا سا لازم کرنا پڑے گا کہ یار ہم دونوں کا ذہن ہے عربی سیکھنے کا، تو ہم ایک دوسرے پر
کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ عربی میں بولیں گے. اگر آپ غلطی کریں گے تو احسن طریقے سے میں آپ کی اصلاح کر دوں گا، اگر میں غلطی کروں گا تو آپ احسن طریقے سے میری اصلاح کر دیجیے گا. تو یوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے سکھانے سے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم عربی سیکھ جائیں گے. کیونکہ یہ ماحول کریٹ کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم چاہیں گے تو عربی کا ماحول بنا لیں گے، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو ساری زندگی اگر آپ مدرسے میں پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں پھر بھی آپ کو عربی نہیں آ سکتی. کیونکہ جب تک آپ اپنا ذہن نہیں بنائیں گے، جب تک آپ تھوڑی سی مشقت نہیں اٹھائیں گے، تب تک نہیں سیکھ سکتے. ویسے بھی عربی کے اندر ایک مقولہ محاورہ بولا جاتا ہے، التحدث یأتی بالتحدث ولو بالخطأ. بولنا بولنے سے آتا ہے اگرچہ غلطیاں ہوں. ہم میں سے ہر ایک ابتدائی طور پر اسی وجہ سے ہی بولنے سے کتراتا ہے، بولنے میں پیچھے رہ جاتا ہے کہ یار کہیں غلطی ہی نہ ہو جائے. دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ یار مجھے تو آتی نہیں ہے، میں کیسے بولوں گا. تو بھائی نہیں آتی، اسی لیے تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آنا چاہیے. جب ہمیں بولنا آتی ہو تو ہم پھر کیوں کوشش کریں گے؟ جب ہمیں نہیں آتی تبھی تو ہمیں کوشش کرنی ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں آئیں گی تو اسی کے بارے میں ہی بندہ جستجو کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوششیں اور کاوشیں کرتا ہے. تو یہ تو ذہن بنا لینا کہ مجھے نہیں آتی، تو نہیں آتی تو پھر ہمیں سیکھنی ہے، اور سیکھنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی. تو التحدث یأتی بالتحدث ولو بالخطأ. غلطی کا بالکل خوف نہ رکھیں دل میں، ڈر لے کر آئیں گے تو کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی کسی ناکام شخص کے پیچھے ان کی وجوہات پر غور و فکر کریں گے نا، تو سب سے شاید بڑی وجہ یہی نظر آئے کہ وہ ناکامی کے خوف سے وہ کام ہی شروع نہیں کرتا، یا پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے معاملات میں اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے کر نہیں پا رہا ہوتا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اس انداز سے. اس وجہ سے پرابلم رہتی ہے، پریشانی اور مشکل کا سامنا رہتا ہے کہ ہم یہ کیسے کریں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کوشش کریں. باقی رب تعالی عز و جل کی طرف سے انشاءاللہ مدد شامل حال ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہم جلدی سیکھ لیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اور ڈریں گے تو ظاہر سی بات ہے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی، وہ جستجو اور وہ کڑھن بھی نہیں آ سکے گی. اب اس طریقے سے جب ہم ایک ماحول میسر اپنے پاس کریٹ کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم اچھے طریقے سے بول چال میں پریکٹس بھی کر پائیں گے. اب اس کے لیے بنیادی بیسک اور اسٹارٹ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ چلو ہمارا ذہن بھی بن گیا کہ ہم کیوں سیکھیں، ہم نے یہ بھی ذہن بنا لیا کہ چلو ہم کوشش کریں گے، ہم کوشش بھی کرتے رہیں گے، خود دوستوں کے ساتھ ایک ماحول بھی کریٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. اب ہمارا جو دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ہم بولیں کیسے؟ ہمیں تو بولنا ہی نہیں آتا، ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ چلو ٹھیک ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہم قائم ہیں، تو ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ تو میں آپ کو بنیادی ایک نقطہ دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ ذہن میں، ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر آپ ہی سے میں جواب لیتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں کہ آپ روزمرہ کی روٹین میں وہ کون سے ایسے جملے ہیں کہ جو بولتے ہیں؟ وہ جملے سوچیں کہ جو آپ روزانہ بلا ناگہ کئی بار جملے بولتے ہیں. جب یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو ہمارے سامنے کئی ایک نتائج ہوں گے، ہمارے ویورز میں سے کئی ایک کے جوابات بھی مختلف ہوں گے. کوئی بتا رہا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی موضوع پر بات کریں، اپنا نام بتائیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں تھے، آپ کیا کرتے ہو. تو ہر کسی کی اپنی ایک سوچ اور ایک نظریہ ہوگا جس کے نظر وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے. آپ اسٹارٹ کریں. دیکھیں زندگی کا کوئی ایسا حصہ خالی نہیں ہوتا، کوئی ایسا دن خالی نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ہم لین دین کا سلسلہ نہ کرتے ہوں. اس میں ہم ہمیشہ روزانہ یومیہ بیس پر کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے چیز کوئی مانگتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں بعض اوقات ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر ہم باقاعدہ نشست کر کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس پر مکالمہ کرتے ہیں. لیکن اس میں سب سے جو بہترین اور یومیہ جو پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ روزمرہ کی روٹین کے جملے ہیں جس میں آپ لین دین کا سلسلہ کرتے ہیں، کسی کو چیز دیتے ہیں، کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کے کام کا حکم جو ہے آپ مان لیتے ہیں. تو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز دو، تو آپ کیسے بولیں گے؟ اعطنی، مجھے دو. اب آپ نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے اس کے ساتھ اس کا وہ مفرد ملا دیں. جیسے مثال کے طور پر مجھے پانی چاہیے، اعطنی الماء، مجھے پانی دے دو. اب پانی کی جگہ پر آپ کھانا لگا دیں، کھانے کی جگہ پر آپ امامہ شریف لگا دیں، آپ موبائل لگا لیں، کوئی بھی چیز. یعنی یہ جو ویکیبلری ہوگی آپ اس کے ساتھ ملاتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ جملے بنتے جائیں گے. اب یہاں سے سٹارٹ کریں. لینا ہو تو اعطنی الماء، اعطنی الکوب، اعطنی علبۃ التبرعات، یہ عطیات باکس کو کہتے ہیں. جیسے موبائل ہے، اعطنی الجوال، اعطنی الکتاب، القلم.
تو اس طریقے سے جو مفردات ہیں اسٹارٹ آپ یہاں سے لے لیں اور مفردات آگے جوڑتے جائیں، تو جو چیز آپ نے طلب کرنی ہے ان چیزوں کو ان معنوں میں یوں طلب کرتے جائیں، اور کوئی چیز دینی ہو تو دینے کے لیے خذ دے دیں، خذ الماء، خذ الکأس، خذ الکتاب، خذ القلم، اس طریقے سے جو مفردات ہیں ویکیبلری آپ لگاتے چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آپ کرتے چلے جائیں۔ تو یوں جو کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کے لیے یہ ویکیبلری بھی امپروو ہوتی چلی جائے گی۔ اب ویکیبلری چونکہ ہمیں بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتی ہمارے اذہان کے اندر، ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو ہم ویکیبلری کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم جذبے میں شوق میں آ کر جو ہے وہ 100 50 200 500 کی ویکیبلری یاد کر لیتے ہیں، لیکن نتیجتاً وہ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، یا تو کم از کم 50% تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اس کو امپروو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ویکیبلری کو یاد کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جب ضرورت میں آئے اس وقت اس کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھتے ہیں چشمہ پہننے والا بندہ ایک چشمہ پہنتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار مجھے چشمہ دو، اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے لینا کیسے، وہ فعل بھی مجھے آتا ہے لیکن وہ مفرد مجھے نہیں آ رہا کہ جو اس نے پہنا وہ چشمہ۔ اب ہم سمپلی، ہم نے پہلے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ چشمے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، لیکن آج ہمارا اس سے تعلق پڑا، ہمیں اس کی ضرورت پڑی ہے، تو ہم نے جب اس کو طلب کرنا ہے تو اب ہمیں یہ کلک ہوا، اب ہمیں یہ سوچ آئے کہ یار اس کا مجھے مفرد آنا چاہیے۔ اب یہ جو اندر ضرورت ہے، اندر طلب جو ویکیبلری آپ کو ملے گی، جو مفرد آپ کو ملے گا، اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جب یہ ویکیبلری آپ یاد کر لیں گے تو اچھے طریقے سے ہی یہ آپ یاد ہو جائے گی اور کبھی بھی بھولے گی نہیں، کیونکہ یہ ضرورت کے وقت آپ کو ملی ہے۔ اگر آپ ویسے اس کو یاد کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو چشمے کو کہتے ہیں نظارتن، نون ضا الف را اور گول تک، نظارتن۔ اب نظارتن چشمے کو کہتے ہیں۔ اب یہ نظارتن آپ لوگوں نے، میں نے اس کا پہلے تذکرہ کیا، اب کافی دیر بعد میں نے اس کا معنی بتایا، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ معنی بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں کافی دیر تک رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تجسس کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، انتظار کے بعد اندر طلب آپ کو ملا ہے، تو یہ ویکیبلری امپروو کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ اس کو اس وقت یاد کر لیں۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک بیگ ہے، اب بیگ کو کہتے ہیں حقیبتن۔ اب اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ مجھے بیگ دو، اب آپ لوگ آتنی بیگ، آپ نے حقیبتن نہیں کہنا کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے، آپ نے سمپل یہ کہنا ہے آتنی حقیبتن، آتنی بیگ۔ جب آپ نے یہ ایک بار فرسٹ ٹائم آپ نے یہ لے لیا تو آپ کے ذہن میں یہ چیز کلک ہو جائے گی کہ نہیں، یہ میں نے ابھی بیگ بولا ہے نا، اب میں نے جا کر اس کو سرچ کرنا ہے۔ نیٹ پر چلے جائیں، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ آپ کے آن لائن جو ڈکشنریز ہیں موبائل کے اندر، اینڈرائڈ کے اندر مل جاتی ہیں ڈکشنری، المعانی کے نام سے ہے، وہ عربی سے اردو، اردو سے عربی، عربی سے انگلش، انگلش سے عربی، اس طرح کی تقریباً 9 سے زائد زبانوں کے اندر یہ ڈکشنری ملتی ہے۔ یہ فری آف کاسٹ ہے، آپ اینڈرائڈ پر اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں المعانی کے نام سے۔ تو جب آپ اس کو سرچ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ معنی، اس طریقے سے فزیکلی آپ ڈکشنری بھی لے سکتے ہیں، قاموس الفرید کے نام سے یا قاموس الوحید کے نام سے آپ کسی بھی مکتبے پر جا کر کہہ دیں گے کہ ہمیں اردو سے عربی والی ڈکشنری دے دیں، تو وہاں سے آپ مفردات کو دیکھتے ہوئے، جیسے بیگ ہے، آپ با والے پرشن میں چلے گئے اور وہاں پر دیکھا کہ بیگ، بیگ کا معنی لکھا ہوگا حقیبتن، تو آپ نے اتنی تگ و دو کے بعد، محنت کے بعد، سرچ کرنے کے بعد جب اس لفظ کو حاصل کر لیا تو اب آپ کو یہ لفظ اچھے طریقے سے یاد رہ جائے گا۔ تو پہلے آپ یہ ٹینشن نہیں لیں کہ مجھے لفظ نہیں آتا تو اب میں کیا بولوں، تو اس وجہ سے بولنا ختم کر دیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے آگے بڑھنے کی جستجو بڑھنی چاہیے کہ مجھے یہ لفظ نہیں آتا تو مجھے اس کو سیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آتنی موبائل، مجھے موبائل دو، اب موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز آ گئی کہ موبائل کو ہم نے دیکھنا ہے کہ موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی تو اب ہم اس کو سرچ بھی کریں گے، اس کو یاد بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو محفوظ بھی رکھیں گے، ابھی استعمال میں آ جائے گی، یوں ہماری جو ہے ویکیبلری بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم موبائل کو کیا کہتے ہیں؟ موبائل کو کہتے ہیں جوال، آتنی الجوال۔ اب ہم نے یہ موبائل کی بھی ویکیبلری سیکھ لی، حقیبتن بیگ کو بھی سیکھ لیا ہم نے، نظارتن چشمہ بھی سیکھ لیا۔ اب دیکھیں ہماری باتوں میں آج ہمارا ایک انٹروڈکشن سیشن ہے، ہم ایک تعارفی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم دعوت عربی لینگویج کے حوالے سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم عربی کیسے سیکھ سکتے ہیں، عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے،
عربی سیکھنے میں معاون چیزیں کیا ہوں گی. اب معاون چیزیں میں نے اس کو ٹاپک کے طور پر تو نہیں لیا کہ معاون چیزیں کیا ہیں، لیکن یہ میری گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے معاون چیزوں کے متعلق ہی ہے کہ مفردات کو آپ نے اپنے امپروو کرنا ہے، اور امپروو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، بول چال کرنے کا طریقہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ لینی ہے وہ بھی آپ نے کر لیا. اب اور بھی آگے تھوڑا سا جائیں گے تو ہم اس طریقے کی طرف آئیں گے کہ ہم روزمرہ کی روٹین میں جو جملے بولتے ہیں ان کو اردو میں لکھنا شروع کر دیں. جب ہم ان کو لکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے سینس میں، ہمارے ذہن میں اب آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے. کیونکہ ہمیں بعض اوقات یہی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے حاجت کس چیز کی ہے، مجھے ضرورت کس چیز کی ہے. کیونکہ یہاں پڑھانے والا، جیسے میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. انفرادی طور پر فردن میں کسی ایک بندے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ ضرورت ہے، آپ یہ سیکھ لو، آپ کو یہ ضرورت ہے، آپ یہ سیکھ لو. نہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ میری فیلڈ کیا ہے، میری سچویشن کیا ہے، میرے اندر عربی لینگویج کے متعلق کتنی معلومات ہے. تو اپنے حساب سے ہی بندہ، ہر کسی کا لیول اپنا ہوتا ہے. اب اگر میں یہاں سے سب کو ایک ہی لیول کی گفتگو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ کئی بور ہو کے چلے جائیں گے. کئی کہتے ہیں یار یہ تو مجھے آتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بچوں والی بات ہے. اور کوئی کہے گا کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں بتا رہے ہیں، اور بولے گا یار یہ تو بہت مشکل جملے ہیں، یہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے. تو یہ چونکہ ہم ایک آن لائن کورس کروا رہے ہیں تو یہ سمپلی سب کے لیے ایک ٹرائل بیس پر ہے، ٹیسٹ بیس پر ہے، اور آپ کو ذوق بڑھانے کے لیے، آپ کی دلچسپی اور شوق بڑھانے کے لیے ہے، تاکہ آپ عربی لینگویج کی طرف آئیں. تو ہر کسی کا ایک اپنا معیار ہے، ہر کسی کا ایک اپنا لیول ہے. ہر بندہ اپنے لیول کے مطابق عربی زبان ضرور سیکھے. جتنا آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں یہاں سے استفادہ کریں. اس کے بعد بھی ہمارے پاس الحمدللہ جامعات المدینہ کے نصاب کے اندر بھی عربی لینگویج کا نصاب شامل ہے، اس کو بھی آپ وہاں پر اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. العربیۃ للطالبین المستوى الاول، مستوى الثانی، اولیٰ ثانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے. ان کتابوں کا انفرادی طور پر بھی مطالعہ کر کے آپ اچھے طریقے سے عربی لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں. انہی کتابوں سے اور اس کے علاوہ کچھ مختلف کتابوں سے ہم کچھ چند ایک چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جو چیزیں جیسے العربیۃ للطالبین، یہ پہلی اور دوسری جلد ہے، اب یہ بالکل بیسک اور بنیاد پر ہے. ہم اس سے بھی کچھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ جو بالکل بیسک سے نابلد ہیں، جو بیسک سے بالکل نا واقف ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، اور جو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی. تو اللہ نے چاہا تو یوں جو ہے ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں، کیسے سیکھیں، اور کیا عربی زبان سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے. تو وہ میں نے بتا دیا کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے آتا ہے. آپ ذہن بنا لیں کہ میں کر سکتا ہوں. آپ جب ذہن بنا لیں گے نا کہ یہ کام میں اپنے ٹاسک پر لے لوں، اپنے ہدف پر لے لوں، تو میں کر سکتا ہوں. تو جب بندہ ایک بات ٹھان لے کہ میں کر سکتا ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا. یہی کامیاب شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرنے پر آئے، اپنا ذہن بنا لے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو یوں جو ہے وہ بندہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. تو آج ہم تھوڑا سا سبق بھی شروع کر لیتے ہیں مزید انشاءاللہ باقاعدگی سے. آج بھی ہم سبق پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ باقاعدگی سے مزید اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. تو آج کا ہمارا جو لیسن ہوگا اس کے اندر آج ہم سیکھیں گے تعارف کے بارے میں. جو ایک بندہ چونکہ جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے تو پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھتے ہیں مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. اب اس کو بولنے کے لہجات میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. مسمو کا بھی کہہ سکتے ہیں، مسمک بھی کہہ سکتے ہیں. اب سامنے لڑکی ہے تو بولیں گے مسمو کی، لڑکا ہے تو مسمو کا. اور سمپلی تھوڑا سا اور حسن اس کو اچھا کر کے یوں بول سکتے ہیں مسموک الکریم، آپ کا پیارا نام کیا ہے. جیسے انگلش میں یور سویٹ نیم کہتے ہیں تو سویٹ نیم یعنی آپ کا پیارا نام. اس طریقے سے عربی کے اندر بھی عرب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صفات کا زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں. مسموک الکریم، آپ کا پیارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. تو وہ سامنے والا دیتا ہے جواب انا احمد یا اسمی احمد معک احمد. تو یوں جو ہے وہ جواب دینے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. سمپلی ہم اگر سوال کے مطابق جواب یاد کر لیں، مسموک الکریم اسمی احمد رضا، میرا نام احمد رضا ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ کسی سے نام پوچھتے ہیں، یا انٹروڈکشن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، آپ اپنا تعارف بتا دیں، تو آپ اپنا تعارف کیسے کروا سکتے ہیں. اس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. انفارمل بھی ہوتا ہے، فارمل بھی ہوتا ہے. تو ہم سمپلی یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی سے
اگر اپنے بارے میں کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کیسے بولیں گے؟ سمپلی ہم بتائیں گے اسمی احمد رضا انا من پاکستان. اگر آپ وہ بھی بندہ پاکستان کا ہے، آپ بھی پاکستان کے ہیں، تو سمپلی آپ اسے اپنے شہر کا نام بتا دیں گے. جیسے مثال کے طور پر اسمی احمد رضا انا من فیصل آباد، میں فیصل آباد سے ہوں. اب اگر وہ بندہ بھی فیصل آباد کا ہے، آپ بھی فیصل آباد کے ہو، تو پھر آپ نے کیا بتانا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ آپ فیصل آباد کے ہو، تو اب آپ نے یہ نہیں بولنا کہ میں فیصل آباد سے ہوں. اب آپ نے اپنے علاقے کا نام بتانا ہے. جیسے مثال کے طور پر انا اسمی احمد رضا انا من مدینہ ٹاؤن. اچھا، کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے اردو کے اندر نام بولے جاتے ہیں ہم ان کو تبدیل نہ کریں، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو ہم اپنی سچویشن کے مطابق ہی اس کو لے کر آئیں گے. اس کو تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہم سمپل بول دیں انا من مدینہ ٹاؤن، تو میں مدینہ ٹاؤن سے ہوں. تو اب یہاں پر ٹے کو تا لگانے کی، مدینہ ٹاؤن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کر بھی دیتے تو اس کو غلط کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن زیادہ مشقت فی الحال آپ نہ اٹھائیں. آپ ایک بار روانگی کی طرف آ جائیں، ایک بار بولنے کی طرف آ جائیں، تو جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، بولنا سیکھ جائیں گے، اچھے بولنے کی طرف آ جائیں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے پھر آپ اس کی تبدیلی وغیرہ کر کے الفاظ کو عربی الفابیٹ کی طرف کنورٹ کر کے آپ بول لیں گے. تو اس میں ہم شروعات کریں گے اسمی احمد رضا انا من پاکستان واتکلم الاردیہ. اب چونکہ یہ جو سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی لیول پر ہم گفتگو کریں گے، اب کسی باہر والے بندے سے بات کریں گے، تو آپ اس کو سمپلی یہ کہیں گے انا من پاکستان واتکلم الاردیہ. اب اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اب یہ جملہ یہاں بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے ما ہی لغتک الام، یعنی آپ کی مادری زبان کیا ہے، ما ہی لغتک الام، آپ کی مادری زبان کیا ہے، تو پھر آپ یہاں پر بولیں گے اتکلم الاردیہ، سندھیہ یا پنجابیہ. تو اس طریقے سے آپ اس کو بولیں گے. یا پھر بولیں گے لغت الامی انا، یا لغت امی السندھیہ الاردیہ الپنجابیہ اس طریقے سے جو بھی آپ کی زبان ہوگی آپ اس انداز سے اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن اتکلم الاردیہ یہ جملہ جو ہے ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر ہوں، کسی کو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں، تو اس وقت ہم بولیں گے اس طریقے سے. ہاں، اگر یہی چیز آپ پاکستان کے اندر بھی بول سکتے ہیں اور باہر بھی بول سکتے ہیں. جو آنے والا جملہ آ رہا ہے وہ اتکلم العربیہ ایضا. اب آپ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، کسی کو اپنی لینگویجز کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں ویسے اردو بولتا ہوں لیکن مجھے عربی بھی آتی ہے، وہ اتکلم العربیہ ایضا. اب آپ اپنی اس کی مصروفیات بیان کریں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. جیسے اتعلم اللغة العربیہ، میں عربی زبان سیکھتا ہوں. اتعلم العلوم الشرعیہ، میں درس نظامی پڑھتا ہوں. علوم شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ درس نظامی، جیسے ہمارے یہاں پاکستان پاک و ہند کے اندر درس نظامی کا ہی نام دیا جاتا ہے. اس ایک سلیبس کو، ایک کورس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. تو آپ درس نظامی نہیں بولیں گے، سمپلی آپ یہ کہیں گے اتعلم العلوم الشرعیہ، میں علوم شرعیہ پڑھتا ہوں، یعنی درس نظامی کرتا ہوں. اگر آپ درس نظامی نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر آپ انجینئر ہیں، تو آپ سمپل اس کو بولیں گے انا مہندسن. آپ ڈاکٹر ہیں انا طبیبن. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں انا دکتورن. اسی طریقے سے پیشوں کے نام آ جائیں گے، آپ اپنی صفات بیان کرتے چلے جائیں گے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تو یوں جو ہے وہ آپ اپنے تعارف کے اندر اس چیز کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. وادرسو فی الجامعہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. وادرسو فی المدرستی یا ادرس فی الکلیتی. اس طریقے سے آپ ساری چیزیں انٹروڈکشن میں اپنی ایجوکیشنل یا اپنے پروفیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے عمر کا، کہ آپ کی عمر کتنی ہے. کہ اگر کسی کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہ کہیں گے عمری 20 سنتاً، عمری 15 سنتاً. جو بھی آپ کی عمر ہوگی تو آپ اس کو عمری یہ لگا کر آپ اپنے آگے کاؤنٹنگ بیان کر دیں گے. جیسے 15 سنتاً 15 سال ہے. عمری 20 سنتاً، میری عمر 20 سال ہے، 12 سال ہے. عمری 12 سنتاً. اس طریقے سے 25 سال ہے. عمری 25 سنتاً. 22 سال ہے. عمری 22 سنتاً. تو یوں جو ہے وہ آپ اپنی عمر کو بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی عمر کس انداز سے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ عمر بیان کرنے کے بعد آپ اپنا اسٹیٹس بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، تو بولے گا انا متزوجن، انا متزوجن. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو بولے گا انا غیر متزوجن. غیر متزوجن غیر شادی شدہ کو کہتے ہیں. اور اگر اسی کو ہم دوسرے لفظ میں، جسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، میں غیر شادی شدہ ہوں، اور دوسرا لفظ بولتے ہیں کنوارا ہوں، تو کنوارے کے لیے آتا ہے عازب، عین الف زابا، انا عازب، میں کنوارا ہوں. تو یوں جو ہے وہ آپ اپنا یہ اسٹیٹس بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. اس کے بعد آپ اپنی مصروفیات میں سے، جیسے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، یا پروفیشن بیان کرنا چاہیں تو وہ بھی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے والد صاحب کے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ابھی
و ابی موظف، اب میرا ابو جو ہے وہ امپلائی ہے، اجیر ہے، ملازم ہے. یا اگر آپ اپنے ابو کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں، جیسے وہ کارپینٹر ہیں، جیسے نجار، یا لوہار ہیں، حداد، انجینئر ہیں، مہندس، ڈاکٹر ہیں، طبیب، اس طریقے سے ٹیچر ہیں، مدرس، تو آپ ان کے بارے میں اس انداز سے بیان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی امی کے بارے میں بھی ذکر کرنا چاہیں، جیسے بعض اوقات اکثر طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاج میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہیں، جس کو ہم انگلش میں ہاؤس وائف کہتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر یہ ربۃ منزل کے استعمال کیا جاتا ہے. امی ربۃ منزل، یا امی مدرسۃ، امی معلمۃ، امی مہندسۃ. اب جو بھی پروفیشنز جو ہم نے پہلے ذکر کیے ابو کے لیے، وہی امی کے لیے ذکر کر کے آخر میں گولتا لگا دیں گے مؤنث کی علامت کے طور پر. تو یوں جو ہے وہ ایک سرسری انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ زیادہ انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ انفارمل ہے، فارمل نہیں ہے، یعنی پروفیشنلی طور پر اگر آپ کہیں انٹرویوز کے اندر جا کر کسی کے سامنے اپنا انٹروڈکشن بیان کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. لیکن یہ چونکہ اضافہ کر کے یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں، یہ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو عربی زبان سیکھنا آ جائے. ہم یہاں پر عربی زبان سیکھنے کے قصد سے اتنی چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلا وجہ یوں سمجھ لیں اضافہ کر رہے ہیں. یہ نارملی انٹروڈکشن کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن ہم جان بوجھ کے زیادتی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم لرننگ کر رہے ہیں، تو لرننگ کے لیے جتنا زیادہ ہم ایگزامپل دیں گے، جتنی زیادہ مثالیں دیں گے، اتنا زیادہ ہمیں سیکھنا آسان ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں بولنے کی پریکٹس ملے گی، اتنا زیادہ ہمارے پاس مواد آئے گا. تو ہم نے جو سیکھا امی مدرسۃ، امی ربۃ منزل. اب اپنے بھائی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے ایک بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، تین ہیں، بہنوں کے بارے میں بتانا ہے، پھر ان کی عمر بتانی ہے، ان کے پروفیشنز کے بارے میں بتانا ہے، وہ کیا کرتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آ سکتی ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا ابی موظف، اب ابی کی جگہ پر آپ اخی لگا دیں، اخی موظف، اخی مہندس. اس طریقے سے اختی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اختی مہندسۃ، اختی طبیبۃ. تو یہ آگے آپ بیان کرتے جا سکتے ہیں. ابی موظف فی المدرسہ، امی مدرسۃ. اور میرے بھائی ہیں، کتنے بھائی ہیں؟ اب اگر ایک بھائی ہے تو بولیں گے لی اخن. واحد لگانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اخن کا معنی ہی ایک بھائی ہوتا ہے. اور اگر آپ کے 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تو اس کے حساب سے بولتے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں، لی خمسۃ اخوۃ، لی خمسۃ اخوۃ. اور اگر آپ کی 5 بہنیں ہیں تو بولیں گے لی خمس اخوات، لی خمس اخوات. یہ 5 بہنیں ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کا عمر بتانی ہے، ہر ایک کا پروفیشن بتانا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بولتے جائیں گے. جیسے لی اخن وہو مہندس، یا سمپل بولیں گے اخی مہندس، یا یہ کہیں گے کہ اختی مہندسۃ وعمرہ، یعنی بھائی کے بولیں گے اخی معلم عمرہ 20 سنۃ، میرا بھائی ٹیچر ہے اور اس کی عمر 20 سال ہے. اختی مہندسۃ وعمرہا 15 سنۃ، میری بہن انجینئر ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ اس طریقے سے تعارف کے اندر سیکھنے کے لیے ان معنوں میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کو عمر بتانے کا طریقہ آ جائے، کسی کا اپنا بھائی کا، بہن کا، ابو کا، امی کا پروفیشن بتانا ہو، کام بتانا ہو، ایجوکیشن بتانی ہو، تو اس میں اس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی بہن آپ سے بڑی ہے، آپ سے چھوٹی ہے، تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، وہ مفصل ہم انشاءاللہ آگے سیکھتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ آپ اپنی ایکٹیویٹیز، آپ کی جو مصروفیات ہیں یا جو آپ چیز لائک کرتے ہیں، جیسے احب القراءۃ والریاضۃ والنزہات والمطالعۃ الکتب والقراءۃ القرآن وتلاوۃ القرآن، اس طریقے سے ان چیزوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جو ہابیز ہیں، ان ہابیز کو بھی آپ آخر میں ذکر کر سکتے ہیں. اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ویکیبلری امپروو ہوگی. احب یعنی میں پسند کرتا ہوں، القراءۃ میں پڑھنا پسند کرتا ہوں، والریاضۃ میں ورزش کرنا پسند کرتا ہوں، والنزہات میں سیر و تفریح کو پسند کرتا ہوں. تو یوں جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اچھے طریقے سے اپنے بول چال کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس میں پریکٹس کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ اچھے طریقے سے عربی بول چال کے اندر اس قدر تو ماہر ہو جائیں گے کہ جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے پک بھی کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس بھی کر پائیں گے. تو آج ہم نے اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا ہم نے تعارف سیکھا. کل انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے بارے میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کس انداز سے
اس کا انٹروڈکشن کروائیں گے، اس کی صفات کے بارے میں، ان کے کام، پروفیشن، ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے فیملیز کے بارے میں، اس طریقے سے جو ان کے متعلقات ہیں، یا بغیر پوچھے یا بغیر کسی کا ویسے ہی غیبانہ تعارف جیسے ہم کرواتے ہیں کہ یار وہ فلاں جو بندہ ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا اسلامی بھائی ہے، وہ ماشاءاللہ نمازیں بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، وہ مدرسے بڑا پابندی سے جاتا ہے، اس کا کام بڑا اچھا ہے، یا وہ مثال اس کی دکان ہے، اس کی دکان میں جب بھی جاتے ہیں تو کام بہت اچھا، یعنی کہ غیبانہ تعارف ہم کسی کا کرواتے ہیں تو وہ کیسے کروائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے، چونکہ آج ہمارا ابتدائی دن تھا، ہم اس کو زیادہ برڈن والا نہیں کریں گے، زیادہ اس کو ایسا نہ بنائیں کہ ہضم ہی نہ کر سکیں، تو آج ابتدائی دن تھا، تھوڑا سا ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا سا سیکھا ہے، بس کوشش کریں اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ بھی سکیں گے، اور کسی کو سکھانا چاہیں گے تو ان کو سکھا بھی سکیں گے۔ تو آج کے اس کورس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے گا، میں کوشش کروں گا کہ جو آج ہم نے سیکھا ہے اس کو میں اس ویڈیو کے ساتھ لنک کر کے کہیں نہ کہیں اس کو تحریر بھی کر دوں گا، تاکہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آج کے سبق کا جو ہم نے لیسن سیکھا ہے تعارف کا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کی اچھے سے زیادہ پریکٹس کریں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، جو چیزیں آپ کو یاد کرنے والی ہیں، ویکیبلری جو میں نے بتائی ہیں، ویکیبلری کو یاد کریں، اور انٹروڈکشن اب نہ چاہتے ہوئے بھی نا بلا وجہ جس کو ہم کہتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ عربی میں انٹروڈکشن کروائیں اپنا، ان کو بتائیں کہ عربی میں اگر آپ نے کسی سے نام پوچھنا ہے تو ایسے پوچھیں گے، ابو کا نام پوچھنا ہو تو ایسے پوچھیں گے، امی کا نام پوچھنا ہو تو ایسے پوچھیں گے، مسمو ابی کا، مسمو امی کا، مسمو اخی کا، مسمو اختی کا، یہ نام پوچھنے کے طریقے ہو جائیں گے، ابو، امی، بھائی، بہن، آپ کا نام وغیرہ، تو یوں جو ہے وہ آپ بھائی سے، بہن سے، امی سے، ابو سے، دوستوں سے یہ بات کریں، ڈسکشن کریں ان کے ساتھ، جب آپ ان کے ساتھ یہ کرتے جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ بھی جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سیکھا اللہ کریم ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان فرمائے، آگے بھی استقامت کے ساتھ سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔